ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دو اہم ایشو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو یہ ایشو ہے ناظرین، جب یہ انتخابات ہوئے 2018 کے، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آیا سامنے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے جس نے لیڈ کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک سمپل میجورٹی وہ حاصل نہیں کر سکی اور وہ ایک مختلف اتحادیوں کے ساتھ اس نے حکومت بنا لی. اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی بھاری بھرکم اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئی ہے اور یہ نمبر آف گیم کے لحاظ سے تقریباً حکومت کے بہت قریب نظر آ رہے ہیں اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ جناب اپوزیشن بہت ہی اگر متحدہ اپوزیشن کے طور پر نظر آتی ہے تو یقیناً یہ حکومت کو بہت سخت ٹف ٹائم دیں گے اور اپوزیشن کا ایک بہت بھاری بھرکم جو ڈیموکریسی میں رول ہوتا ہے وہ ادا کریں گے. لیکن سارے ہماری یہ سوچ کا جو منتشر ہو گئی اس وقت جب ہم نے وزیر اعظم کے انتخاب میں دیکھا. حالانکہ اسپیکر کے انتخاب میں اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، لیکن وزیر اعظم کے جو کہ ہم امید کر رہے تھے کہ عمران خان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر انتخاب لڑیں گے، وہ نہیں ہوا اور انہوں نے ایبسٹین کیا پیپلز پارٹی نے. اب جب کہ صدارتی امیدوار کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک دفعہ اپوزیشن منتشر ہے اور ہر پارٹی، ایون کہ پی ایم ایل این نے اپنا نمائندہ تو نہیں کھڑا کیا، لیکن ایک طرف متحدہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے جس میں اے این پی بھی ہے، حاصل بزنجو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہے، چکزئی بھی ہے اور پی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں اکیلے نظر آ رہی ہے اور انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ان کا صدر بنے اور سب کو یہ رائٹ حاصل ہے. لیکن اس سے یقیناً یہ بات سامنے طے ہے کہ اگر دو امیدوار اپوزیشن کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار صدارتی جیت جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہ انا کا مسئلہ ہے، یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے تو کیا مجبوری ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا مجبوری ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ مل کر ایک امیدوار نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ایک امیدوار لائے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کی ناکامی ہو جائے. ایک تو یہ ایشو ہے، اس پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا اصل حقیقت کیا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیانیہ قوم سے خطاب جو عمران خان صاحب نے شروع کیا، حالانکہ بہت کم دن ہوئے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے تو پاکستان کی تبدیلی کے لیے اپنے سے شروع کر دیا، لیکن ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان کے بیانیوں کو، عمران خان کی اس قوم سے خطاب کو شاید ناکام کریں گے، اپوزیشن ناکام کرے گی یا ان کے بیانیے کو بیوروکریسی ناکام کرے گی، وہ کرپٹ سسٹم کے بینیفیشریز ناکام کریں گے، اس قسم کے لوگ ناکام کریں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کو اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے بیانیے کو اس وقت جو ناکام کر رہے ہیں وہ ناکام کر رہے ہیں جناب ان کے اپنے گورنر، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ، ان کے اپنے وزیر. آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ جو پروٹوکول ہے اور ایک طرف وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں جو ایف اے پاس گورنر ہے جس کو اگر سرکار میں اپلائی کرے تو ایک کلرک کی نوکری نہیں مل سکتی. میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ اب چانسلر بن گیا ہے اور وہ بلوچستان جاتے ہیں تو 30 گاڑیوں کہ جو ہے ان کو پروٹوکول دی جاتی ہے. اسی طریقے سے آج یہاں کراچی میں دیکھ لیں عامر لیاقت صاحب کا جو ان کے ایم این اے کس قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، خود ان کے خلاف سامنے آ رہی ہے. اور ایک اور بہت جناب جو وزیر اطلاعات، بہت اہم شعبہ ہوتا ہے مرکز کا، جناب فواد چودھری صاحب، اس وزیر اطلاعات کا جو بیانیہ ہے، ایسا بھونڈا بیانیہ، اتنی ذمہ دار پوسٹ، اتنا بھونڈا بیانیہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا جو انہوں نے دیا ہے. یہ تو ایک ایسا بیانیہ ہے جو سوشل میڈیا میں مذاق بن کر کے رہ گیا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بھی فواد چودھری وزیر اطلاعات کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب جب ایسے امیچور لوگوں کو جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کو اگر کسی بہت گہرے اور قریبی ساتھی کے کہنے پہ وزیر اطلاعات لگائیں گے تو یہی ہوگا. اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپروول دی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کو لگا دیا جائے.
اس کے بعد کیا ہوا کہ اٹارنی جنرل پاکستان کی لگانے کے لیے بات سامنے آ گئی, میڈیا میں بھی آ گئی تھی, لیکن ایک دم رک گیا. کیوں رک گیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو پتہ چلا کہ جناب فواد چودھری صاحب نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ ایک آئینی بہت بڑے پاکستان کے آئینی ادارے کے سربراہ نے کہ انور منصور صاحب کو نہ لگایا جائے, انہیں ناپسند ہے. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہے, لیکن میرے پاس وہ تمام گواہ موجود ہیں اہم, جن کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اس آئینی ادارے کے سربراہ کا نام لے کے کہا کہ عمران خان کو کہ اس انور منصور خان صاحب کو نہیں لگایا جائے کیونکہ وہ ناپسند کر رہے ہیں. اور یہ بات جب کھلی, یعنی اس طرح کھلی کہ وہ آئینی سربراہ تک بات پہنچی, انور منصور تک بات پہنچی, جناب اور دوسرے لوگ اور وزیر اعظم تک بات پہنچی, اور پی ٹی آئی کے دو بہت اہم ذمہ داران تک بات پہنچی جو گواہ ہیں اس بات کے, ان تک یہ بات پہنچی کہ یہ جھوٹ ہے, فواد چودھری نے جھوٹ بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ آئینی سربراہ, میں ان کا نام اور ڈیزگنیشن نہیں بتانا چاہتا ہوں, ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حامد قاد ایڈوکیٹ تک یہ خبر پہنچائی کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. اور اس طرح یہ بات وزیر اعظم جناب عمران خان تک پہنچتی ہے کہ فواد چودھری جو کہ ایک بہت اہم ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, ایک آئینی سربراہ کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے انور خان منصور کو منع کیا ہے, اور اس آئینی سربراہ نے پھر بعد میں یہ بات پہنچائی ہے حامد خان تک بھی, انور منصور تک بھی, اور ان دو بڑے اہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں تک بھی کہ فواد چودھری جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات وزیر اعظم کو پتہ چلی, پھر وزیر اعظم نے آرڈر دیا اور فروغ نسیم صاحب نے ایک سمری جو ہے موو کی, اور وہ سمری پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جاتی ہے, اور اس سمری میں فروغ نسیم صاحب نے انور منصور صاحب کا نام لکھا دوبارہ وزیر اعظم کے کہنے پہ. پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ سمری روک دی گئی ہے, اور وہاں پہ بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے. ان کے جو اہم پرائم منسٹر کے عہدیداران ہیں ان تک کہا گیا کہ انور منصور صاحب کو نہ نامینیٹ کیا جائے کیونکہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ نے منع کیا ہے. وہاں سے بات پھر دوبارہ وزیر اعظم کو پہنچتی ہے, اور وزیر اعظم اس کا بہت برا مانتے ہیں, سختی سے آرڈر دیتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا ہے کہ انور منصور صاحب, جب سمری آ گئی ہے تو پھر یہ شخص کون ہوتا ہے یہ کہنے والا. تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں اس آئینی سربراہ کا, وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آئینی سربراہ کون ہے, جن کا نام لے کر میں اس بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نام لے کر جب فیڈرل منسٹر اطلاعات وزیر اعظم کو جھوٹی خبر دے گا تو پھر وزیر اعظم کا کام بھی ہے کہ انویسٹیگیشن کیا جائے. وزیر اعظم صاحب آپ نام مانگیں گے, میں دونوں نام آپ کو دے دوں گا, بلکہ 4 نام آپ کو دوں گا, بہت اہم ذمہ دار جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ بات سچ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس آئینی سربراہ, وہ سمجھ گیا ہوں گے کہ کون آئینی سربراہ ہے. سر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا نام استعمال کیا گیا ہے, اگر آپ نے, اور یقیناً آپ نے یہ بات نہیں کہی ہوگی, اگر یہ بات نہیں ہے, صحیح ہے, اور آپ نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں, تو پھر اس شخص کو جس نے اتنے مقدس, اتنی اہم سربراہ کا نام لے کر وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا اور 2 اداروں کو لڑوانے کی کوشش کی گئی, تو اس کے خلاف کارروائی وزیر اعظم کو بھی کرنا چاہیے اور اس آئینی سربراہ کو بھی کرنا چاہیے. اس ایشو کے ساتھ میں اپنا پروگرام شروع کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں چودھری منظور احمد صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کا بہت شکریہ صاحب. میرے ساتھ ہیں جناب ریاض پتیانہ صاحب, MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ, سابق وزیر مملکت مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہیں, آ گئے ہیں صاحب, تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. چودھری منظور احمد صاحب کے ساتھ پاس جاتا ہوں. سب سے پہلے چودھری صاحب, پاکستان کی عوام کو یہ خیال تھا, ہم سب کو یہ خیال تھا کہ جی اپوزیشن ایک بڑی متحدہ اپوزیشن ہوگی, حالانکہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے, رائٹس ہوتے ہیں, لیکن ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اپوزیشن نے اتحاد کیا اور حکومت کو شکست بھی دی, حکومت سے شکست بھی کھائی. کیا وجوہات ہے کہ وزیر اعظم کی بنیاد پر اور صدارتی امیدوار پر اپوزیشن بہت بری طریقے سے بٹی ہوئی ہے, اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر آپ اپنا امیدوار لائیں گے تو یقیناً یہ بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کا صدارتی امیدوار جیت جائے گا. کیا کہیں گے سر؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی متحدہ اپوزیشن نہیں تھی. ہوا یہ کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں جو اب بھی ان کی اتحادی ہیں وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس میں جے یو آئی تھی، اس میں این پی نیشنل پارٹی تھی حاصل بزنجو صاحب کی، محمود خانہ چکزئی صاحب تھے، باقی لوگ تھے. اب الیکشن ہوا، وہ ہمارا سب کا اعتراض ہے اس الیکشن پہ. وہ وہاں سے اٹھے تو ٹریجری بینچز والے ادھر آئے اور ادھر والے ادھر چلے گئے، لیکن ہم پچھلی حکومت میں بھی اپوزیشن میں تھے، اب بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. سو یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے جو پارلیمنٹری پریکٹس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے. ایک نقطے پہ ہم اکٹھے تھے فیئر اینڈ فری الیکشنز میں، وہاں پہ کچھ ارینجمنٹس ہوا کہ ہم کچھ آگے بھی بڑھیں، اس سے آگے بڑھیں، تو اس پہ کچھ چیزیں اسپیکر کے اور پرائم منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں. سو جو الائنسز ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسے پی این اے ایک الائنس تھا، پھر ایم آر ڈی اس سے پہلے اس کے بعد ایک الائنس تھی، پھر اس کے بعد اے آر ڈی نون لیگ کے ساتھ ہی ہمارا الائنس تھا. اور جب الائنس ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک باڈی بنتی ہے، اس کے کوئی عہدیداران بنتے ہیں. تو یہ ایک الائنس نہیں ہے، ایک ارینجمنٹ ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی بہتر لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی چیز لے کر آئے گی تو پیپلز پارٹی اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرے گی، مخالفت برائے مخالفت نہیں کرے گی. اور جہاں پہ یہ سمجھے گی کہ وہ درست بل لے کر آئے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں پہ سمجھیں گے کہ وہ غلط لے کر آئے ہیں ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. جیسے پچھلے میں دھرنا آیا، ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے دھرنے کی سپورٹ نہیں کی بلکہ اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ادھر چلی جاتی تو یہ گورنمنٹ گر جاتی. سو ہم نے نہیں کیا، ہم اب بھی نہیں کریں گے. ابھی مثلا اگر مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اگر ان کی بات مان لی جاتی اور بائیک آؤٹ کر دیا جاتا تو کیسے بنتے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، یا باقی لوگ کیسے بنتے؟ سو یہ پیپلز پارٹی نے اب بھی ایک بہت مثبت رول ادا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کریں گے. یہ بات درست ہے کہ کچھ مسائل آئے ہیں جس پہ بالکل ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ابھی چوہے صاحب یا باقی این والے کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اسپیکر تھا، ان کو کہا گیا این کو کہ آپ اپنا پرائم منسٹر لے آئیں، شہباز شریف صاحب کا نام بھی آیا، لیکن ہماری پارٹی کے اندر جب ریئیکشن آیا تو ہم نے 2 سینئر بندوں کو لاہور بھیجا، خورشید شاہ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب. وہ جا کر کہہ کر آئے کہ ہمارا یہ ایشو آ گیا، آپ تبدیل کر لیں. اور پھر ہم نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں دیا. اب اگر ان کا بندہ پسند نہیں تھا ان کو تو یہ بھی کم از کم اتنا تو کرتے کہ ابسٹین کر دیتے، ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ تو نہ لاتے. اور کینڈیڈیٹ بھی ایسا کہ ہمارا جن کے ساتھ بہت تعلق ہے زرداری صاحب کا، ان کو لے آئے کہ شاید ہم تو ان کے پاس سالس کے لیے گئے تھے. اور مولانا صاحب نے اس وقت اس رات خود ہی ایک لطیفہ بھی سنایا تھا کہ وہ بھائی گیا بھائی کا رشتہ کرنے کے لیے اور وہ خود اپنا رشتہ کر آیا، تو کہیں ایسا نہ ہو اور وہی ہو گیا. سو سالس بھی اگر سالسی کا کردار ادا کرنے کے بجائے پارٹی بن جائے گا تو آئندہ سے سالسی پہ اعتماد اٹھ جائے گا. سو اس لیے میں اٹھ جائے گا. میں آگے چل کے بات کروں گا، میں آگے چل کے. ٹھیک ہے چودھری جعفر اقبال صاحب، میں چودھری منظور احمد صاحب ایک سوال پہلے ہی چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ اس کے لیے آپ ہوں. دیکھیں سر، آپ پر یہ ایلیگیشنز لگ رہی ہے اور پی پی ایم ایل این کی طرف سے لگ رہی ہے کہ کوئی مجبوری ہے. شاید آصف علی زرداری کا آج کل کیس ہے ایف آئی اے میں، ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ کا کیس ہے، یا اسی طریقے سے عزیر کا جو جی آئی ٹی ہے، کوشچن مارک ہے اس کے اوپر. آپ جو بھی کہنا چاہیں، میں نے کوٹ کیا ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب، کیا وجوہات ہے کہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا؟ آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھڑا کیا جو کہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ ہر صورت میں اعتزاز احسن کو الیکشن لڑانے کی. کیا یہ انا ہے، مجبوری ہے، یا کچھ اور بات ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری منظور صاحب نے بڑا ایک پیارا لفظ، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ایک ارینجمنٹ ہے. تو اتحاد تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام چیزوں میں آپ مل کر چلتے ہیں اور پورا مستقبل کا ایک لاہ عمل بنا کے چلتے ہیں. تو شاید میں جو سمجھا ہوں چودھری منظور صاحب کی گفتگو سے کہ ارینجمنٹ جو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا خاص موضوعات پہ
تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ارینجمنٹ دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ جہاں ضرورت پڑے اور جہاں مناسب ہو وہ ارینجمنٹ اپوزیشن کے ساتھ ان بینچوں کے ساتھ جن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے ان کی حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہے وہ کیا جائے. اور دوسرا ارینجمنٹ وہ ہے کہ وہ جو کبھی بہت زیادہ پیچھے ایک بات کہی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اور کبھی ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے دوسرے دن ضمانت مل جاتی ہے اور ضمانت بھی ایسے ملی کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ اپنا رکھیں ووٹ ادھر نہ پڑے اور اپوزیشن متحد نہ ہو تو اس صورت میں فوری طور پہ عدالت رات کو کھل جاتی ہے چھٹی والے دن کھل جاتی ہے. تو شاید اس طرح کے ارینجمنٹس ہوں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن جو ذرا باریکی سے اگر ہم دیکھیں تو وہ سارے ارینجمنٹس بھی نظر آ جاتے ہیں. یہ جواب دیجیے گا لیکن انہیں بولنے دیجیے پہلے ضرور جواب دیجیے گا. جو چل رہے سخت جملے ہیں بڑے سخت ان کے سٹیٹمنٹ ہیں اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا لیکن جعفر اقبال صاحب کو بولنے دیجیے. جی جعفر اقبال صاحب. جی پلیز. جی میں اپنی بات میں نے مکمل کر لی. بہت بہتر اور بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن مل کر چلے اور نمبر گیم میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ صادق سنجرانی ماڈل سے دیکھیں تب کیا ہوا تھا. تب ہم نے آگے بڑھے تھے. ہم نے کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب کو میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا لیکن آصف علی زرداری صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ وہ رضا ربانی صاحب کو نون لیگ کے ساتھ مل کر چیئرمین سینٹ نہیں بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ بڑا اس وقت کہا جی ہم ایک چھوٹے صوبے سے پسماندہ صوبے سے اور بہت سارے لوگوں کو وہ چیز نظر آ گئی کہ ادھر کس نے بھیجا کیسے ہوا. جام کمال صاحب تھوڑا عرصہ پہلے حکومت ختم ہونے کے وہ بھی چلے گئے آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کوئی ارینجمنٹ ہے. اور ابھی کا جو ارینجمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن سے نہ مل بیٹھے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے بہت ساری ان چیزوں میں کہ آپ کے اکاؤنٹ بھی ملے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز بھی ہیں ضمانت بھی ہو جاتی ہے چھٹی والے دن بھی تو بہتر اور بھلا یہی ہے کہ آپ اپنی گیم الگ رکھیں اور عمران خان صاحب کو اور وہ جو ارینجمنٹ ہے جس ارینجمنٹ میں آپ کو وہاں پہ ایم کیو ایم بھی نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اور باقی بہت سارے چہرے اور اس ارینجمنٹ کو تھوڑا سا آج اس کی گرد اتاری ہے ڈاکٹر عامر لیاقت نے اور آنے والے دنوں میں زیادہ اترے گی. تو میرے نزدیک یہ اس طرح کی مجبوریاں ہیں پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ڈیفینیٹلی چوہی صاحب نے اس کا جواب دینا ہوگا. میں نے تو صرف مجبوری کہا تھا آپ نے تو گنوا دیا ہے بہت ساری چیز یقیناً ان کا جواب دیں گے. ریاض پتیانہ صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک فیڈرل جو ہے منسٹر جو وزیر اطلاعات ہے اہم پوسٹ ہے جس کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا جو پرویز مشرف صاحب سے گھومتے گھومتے جناب پیپلز پارٹی پھر وہاں سے گھومتے گھومتے پھر وہ ترین صاحب پھر ترین صاحب سے عمران صاحب پھر عمران صاحب نے ان کو اتنی بڑی پوسٹ دے دی ہے. میں تو یہ پوچھوں گا کہ جو انہوں نے کل بھانڈ میں نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے کل کتنا بڑا بنڈ مارا جو کہ پورے سوشل میڈیا میں مذاق بن گیا ہے. میں نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے ایک آئینی سربراہ کا نام لے کر وزیر اعظم سے جھوٹ بولا اور یہ پروف پہنچ گیا ان تمام لوگوں تک. میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بیانیہ قوم سے جو ان کا وعدہ تھا وہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بیوروکریسی ناکام کرے گی ہم سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن ناکام کرے گی ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ بینیفیشریز جو ہیں وہ ناکام کریں گے. یہاں تو اپنے ہی لوگ ناکام کر رہے ہیں سر چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو چاہے وہ گورنر ہو آج دیکھیں سر چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہو چاہے کوئی اور ہو. کیوں سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آج کے آپ کے پینل میں جعفر اقبال صاحب اور چودھری منظور صاحب اچھا چناؤ ہے. دونوں میرے ذاتی دوست ہیں اور ان کی دوستی میری بہت پرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک انتہائی زیرک سمجھدار اور قانون کو جاننے والے اور ایک میڈیا گروپ میں اینکر پرسن کے طور پر انہوں نے جو بیہیو کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چودھری فواد صاحب کوئی بیوقوف آدمی ہے. وہ بہت سمجھدار دانا آدمی ہے اور ایکسپیرینس بھی انہیں ہے. سر آپ مطالبہ کریں نا آپ مطالبہ کریں کہ اگر میری بات غلط ہے یا صحیح ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر یہ واقعی ذمہ دار ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. مطالبہ کر دیں سر ورنہ میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. میں عرض کرتا ہوں دانش بھائی
کہ صاحب مطالبہ ہم کر لیں گے، ریاض فتیانہ صاحب نے تو مطالبہ ماننا ہے، کر لیں نا مطالبہ، کر دیں سر۔ میں عرض کرتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے یہ مفروضہ ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کان میں کہا، یہ کہا، وہ کہا، یہ سینہ گزر ایسے افواہیں ہیں فواد چوہدری کے خلاف۔ سر انویسٹیگیشن کا کہہ ایسی بات کی ہوگی خدا کے لیے سر، نہیں تو بالکل انویسٹیگیشن کا کہہ اس میں دیکھیں نا، اگر وزیر اعظم کو اختیار ہے جس وزیر کے بارے میں، میں بھی ایک ذمہ دار آدمی ہوں سر، ایک میڈیا میں اینکر ہوں سر، سینئر اینکر ہوں، میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے پاس یہ اطلاع ہے، ظاہر ہے یہ ڈاکومنٹیشن پہ تو نہیں ہے لیکن گواہ موجود ہے سر۔ دانش بھائی اگر وزیر اعظم کو سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ تحقیقات کر لیں، اور اس میں فواد چوہدری صاحب کے بارے میں اگر کوئی ایسے الزامات لگے ہیں تو یقیناً انہیں وضاحت کرنی چاہیے، اور وہ کریں گے، میں نہیں سمجھتا وہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی اپوزیشن کی، تو اس میں محترم پیر پگاڑا صاحب جو وفات پا گئے ہیں، سید علی مردان شاہ پیر پگاڑو، میرے بڑے مہربان تھے اور بڑی ان سے نیاز مندی تھی میری۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میاں برادران اگر اپوزیشن میں ہوں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، حکومت میں ہوں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں، حکومت ہو تو انہی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننا ہے، حکومت نہ ہو، اپوزیشن ہو، تب بھی قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب کو اور پنجاب اسمبلی میں ان کے صاحبزادے حمزہ صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننا ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے بھی کچھ پرکس اور پرویلیجز ہیں۔ انہیں ایک باقاعدہ یہ ایک لا ہے، رول ہے، اس کے تحت اپوزیشن لیڈر کو وفاقی وزیر کے برابر اور صوبے کے اپوزیشن لیڈر کو صوبائی وزیر کے برابر پروٹوکول، مراد، گاڑی، دفتر، سٹاف سب کچھ ملتا ہے۔ اب اس معاملے میں بھی وہ کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں اگرچہ میں نہیں ہوں لیکن مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے نون لیگ نے پچھلے 5 برسوں میں، جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں زرداری صاحب کو اور باقی لوگوں کو، حتیٰ کہ محترم شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا سڑکوں پر، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جس سے نظر انداز، جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے کھڑا کیا متفقہ طور پر اسپیکر کے لیے، لیکن میں خود ممبر قومی اسمبلی ہوں، میں نے محسوس کیا کہ مسلم لیگ نون نے بد دلی سے ان کی سپورٹ کی، نیک نیتی سے ان کی سپورٹ نہیں کی، ان کے لیے ووٹ مانگے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حزب اس کا وزیر اعظم کا چناؤ کا مرحلہ آیا تو شہباز شریف کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ تو اس کی بنیادی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ نہیں بلکہ نون لیگ پر عائد ہوتی ہے، ان کے ماضی کے رویے، تلخیاں اور ان کے پرانے جو قصے، کہانیاں، جو تقریریں وہ کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بالکل گم ہو جاتی ہے نون لیگ کے پیچھے، اس کا انفرادی تشخص ختم ہو جائے گا۔ پہلے ہی بہت نقصان پہنچا چکی ہے، بڑا وائز دانائی کا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا، اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک جملہ کہتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا، ایک بات بھی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت اچھے الفاظ نہیں کہے ہیں، اگر پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہے ہیں تو ایک بات جو میں بہت کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہی تبدیلی ہے جو میں ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ریاستی آئینی پوسٹ ہوتی ہے گورنر سندھ، وہ اس وقت بلوچستان میں گئے ہوئے ہیں ایک سیاسی شخص کے ساتھ، ابھی وہ سیاسی ایم این اے ہیں، ایک صدارتی کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی وہ صدر نہیں بنے ہیں، اس کی حمایت میں مختلف سیاسی جماعتوں سے ووٹ مانگنے کے لیے۔ تو کیا یہ تبدیلی ہے عمران خان کی کہ ایک گورنر جو حلف اٹھا چکا ہے، آئینی ریاستی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، کیا وہ سیاسی جماعتوں سے مل کر ایک سیاسی آدمی کے لیے ووٹ مانگے گا؟ اس کا کوئی سوال کا جواب کوئی دے۔ خان صاحب، یہ آپ کے ساتھ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فیس تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے تو مزے لوٹ کے چلے جانا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب، اگر آپ کے بیانیہ اور قوم سے خطاب میں
جو آپ نے وعدہ کیا وہ پورے نہ ہوئے اور آپ ہی کے لوگوں نے آپ کو ناکام کیا، تو پھر یہ لوگ تو چلے جائیں گے، یہ لوگ کہیں اور نظر آئیں گے، لیکن آپ کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے قوم کو وہ اعتماد دیا ہے اور اس جگہ پر پہنچایا ہے جہاں آپ سے قوم کو ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو نیچے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جی میں منظور صاحب کی طرف آتا ہوں۔ چوہدری منظور صاحب، میں نے تو مجبوری کی بات کی تھی، یہاں تو جعفر اقبال صاحب نے ایک لائن لگا دی ایلیگیشن کی، کیا کہیں گے سر؟ اچھا، مجھے میرا خیال ہے کم از کم چودھری جعفر اقبال صاحب جیسے بندے سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ کیسز انہی کی حکومت نے بنائے تھے 2015 کے اندر، ایف آئی اے ان کے ہی ماتحت تھی، اور ڈاکٹر عاصم کو پوپا کے تحت اٹھایا گیا تھا، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو اٹھایا جائے گا، 90 دن رینجز کی حراست میں رکھا۔ یہ انہی کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے جب ان کو مشکل پیش آئی تب پاکستان پیپلز پارٹی اور سسٹم کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ بات ٹھیک کہی انہوں نے، پیر پگاڑا صاحب نے درست ہی کہا تھا کہ یہ بالکل یا پاؤں پڑتے ہیں، پاؤں سے اٹھتے ہیں تو یہ سر کو آتے ہیں۔ لیکن میں ان سے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب سے کہ آپ نے کیا کہا ہے ابھی ٹی وی پہ کہ ہماری بیل ہوئی ہے زرداری صاحب کی چھٹی والے دن اور ہماری یہ مجبوریاں ہیں، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو کوئی انفلوئنس کر رہا ہے؟ پروٹیکٹیو بیل لی ہے جا کر؟ چوہدری صاحب آپ معافی مانگے، یہاں پہ آج ہی جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے آج عدالت کے اندر، آپ یہاں پہ معافی مانگے کہ کوئی عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور پروٹیکٹیو بیل لی ہے، اور اس کیس میں بیل لی ہے جس میں زرداری صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اس کیس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ سب جوڈس معاملہ ہے، لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ وہ مجبوریاں ہیں، مجبوریاں ہماری مجبوریاں کیا؟ اپنی مجبوریوں پہ ذرا اپنی اداؤں پہ تو غور کریں۔ کیا شہباز شریف کے خلاف درجنوں کیسز ہیں نیب کے، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے؟ وہ کس مجبوری کے تحت وہاں پہ ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے؟ وہ کس مجبوری کے تحت یہاں پہ نہیں آئے تھے احتجاج میں؟ وہ کون سی مجبوری ہے؟ ماڈل ٹاؤن والی مجبوری تو نہیں آپ نے کبھی سنی، صاف پانی والے کیس والی مجبوری تو نہیں لوگوں کو بتائی آپ نے۔ درجنوں جو کیسز اس وقت جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ایک نیا کیس کھل جاتا ہے، جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کے بنائے ہوئے کیسز بھگتے تھے۔ جہاں تک جو اعتزاز صاحب کا تعلق ہے، مجھے یہ بتائیں ان جیسا کوئی دوسرا بندہ ہے پاکستان میں؟ یہ مجبوری ہوگی فتیانہ صاحب کی بھی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو لے کر آنا، ان پہ پہلے بھی بڑے اعتراضات تھے جب پہلے وہ اپوزیشن کیا کرتے تھے، لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ خود محترمہ کلثوم نواز صاحبہ چل کر ان کے پاس چلی گئیں کہ آپ ہمارا کیس کر رہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ انہوں نے تو اس وقت صرف ایک ہی بات کہی کہ میں کروں، اور پھر واپس میاں شریف صاحب کے پاس گئے۔ میاں شریف صاحب نے کہا ہاں چودھری اعتزاز صاحب کریں گے، انہوں نے کہا میں محترمہ سے پوچھوں گا۔ اور وہ اتنی بڑی عورت، تاریخ کی اتنی بڑی عورت، جن پہ کیا کیا نہیں کیا تھا میاں نواز شریف صاحب، کیا ان کے خلاف پیمفلٹ نہیں پھنکوائے گئے تھے؟ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے جس کی بہنیں اور بیٹیاں ہوں کہ وہ ایسی حرکت کرے گا؟ کیا ان کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ نہیں لوگوں کو پتا؟ میاں نواز شریف سٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو روکتے نہیں تھے بلکہ ان کے منہ چومتے تھے اس وقت۔ آج وہ بے شک ملک میں نہیں ہے، اور اس کے خلاف ایک لمحہ مجھے دیجیے، ایک لمحہ مجھے دیجیے۔ پھر وہی خاتون جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ ان کو بچانے کے لیے نکل آتی ہے۔ سو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے کیسز میں میں چوہدری جعفر اقبال صاحب سے کہوں گا کہ یہ معافی مانگے، یہاں پہ انہوں نے زیادتی کی ہے، چونکہ عدلیہ کو اس کا مطلب انفلوئنس کوئی کر سکتا ہے، کسی کی مجبوری ہے۔ ہم اپنے کیسز لڑ رہے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں عدالتوں کو، اپنا کیس پیش کریں گے، اگر ہمارے پاس ڈیفنس ہوا تو ٹھیک ہے، ان کی طرح تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں تھا، ڈیفنس دیا نہیں ہے، صرف عدالتوں کو گالیاں دیتے رہے۔ ہم عدالتوں سے لڑنے کی بجائے عدالتوں کے اندر اپنے کیسز لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یقیناً عدالتیں جو ہیں گورنر کا ہے، آپ کو میں گورنر سندھ کی بات کی ایک صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ آئینی عہدوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مثلا جو گورنر ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا 2 سال تک، تو اس کا مطلب وہ آئینی عہدہ دار ہے، وہ اس کو پارٹی سے بھی استعفیٰ دینا پڑتا ہے جب وہ گورنر بنتا ہے۔
بالکل تو وہ پھر کیمپین کرتے. تو یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کس طرح سے. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی سر. ایک ایف اے پاس گورنر لگائیں گے تو پھر سر یہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں. جی چودھری جعفر اقبال صاحب, اس سے پہلے میں ایک کمنٹ ضرور دینا چاہوں گا کہ ہر ادارہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ججز ہوں یا ہمارے اور دوسرے ادارے ہوں, وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. یقیناً فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے, کوئی فیصلہ اگر آ گیا ہے تو اس پر بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ادارہ محترم ہے اور اس میں کام کرنے والے جو ججز ہیں, جو دوسرے ادارے کے سربراہ ہیں, وہ ہمارے لیے بہت معزز ہیں, بہت رسپیکٹبل ہیں. جی چودھری جعفر صاحب کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, کوئی اس میں شک نہیں ہے, ادارے ہمارے لیے محترم ہیں, ہمارے ادارے ہیں, اور ہم نے تو پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر اس احترام کو بہت حد تک اپنے اوپر لازم رکھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. ہر اس ادارے کے فیصلے کی تعمیل کی جو 28 جولائی سے لے کے آج تک ہوا, جہاں طلب کیا گیا وہاں حاضر ہوئے. چودھری صاحب نے کہا کہ میں معذرت کروں, میں نے کسی ادارے پہ نہیں کہا کہ اس کو انفلوئنس کیا گیا ہے, میں نے تو پیپلز پارٹی کی سیاست کی بات کی جو کمپرومائز کی سیاست آپ کر رہے ہیں, اور وہ کمپرومائز پیپلز پارٹی نے کیا. چوہے صاحب ذرا رکیے ایک منٹ, میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ نے کیا کہا کہ چھٹی والے دن بھی ضمانتیں ہوئیں؟ کون سی چھٹی؟ سیٹرڈے کو کون سی چھٹی ہوتی؟ وہ کوئی اتوار تھا؟ ہفتے والے دن بیلیں نہیں ہوتی, اور آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہوئیں. آپ ذرا نکال کر چلائیں ڈاکٹر صاحب, دوبارہ ان کی سٹیٹمنٹ چلائیں. ان کو معافی مانگنی چاہیے عدلیہ کے خلاف. چلیں اگر آپ کو اس ایک بات پہ بہت چوہی صاحب اس آپ کی کوئی دل ازاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت ضرور کر لیتا ہوں. میری دل ازاری کا ایشو نہیں ہے, اگر آپ کو یہ برا لگا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو آپ کو جو ہے چیئرمین سینٹ بنانا پڑا, رضا ربانی, آج آپ وکالت کر رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کہ وہ بڑے پائے کے آدمی ہیں. رضا ربانی صاحب آپ ہی کی پارٹی کے تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا انہیں بنا لیجئے, اور آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو نہیں گوارا تھا. جب وہ ممنون صاحب کے خلاف لڑے تھے تو آپ ان کی حمایت کر دیتے نا, اس وقت نہ کھڑا کرتے ممنون صاحب کو. اگر اتنی محبت منظور صاحب آپ نے گفتگو کی, میں نے آپ کے احترام میں سنی, آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا. اگر آپ کراس ٹاک اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو میں تو معذرت چاہوں گا, آپ مجھ سے بڑے ہیں, بہت سارا آپ کا احترام مجھ پہ واجب ہے, میں وہ نہیں کروں گا. لیکن اگر میں آپ کے احترام میں یہ کہنا چھوڑ دوں کہ پیپلز پارٹی مشترکہ امیدوار کی حمایت کیوں نہیں کرتی, میں سیاست کارکن ہوں, میں سیاست کا طالب علم ہوں, میں رویوں کو, لہجوں کو, الفاظ کو جانتا ہوں اور آپ کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچے, ہم نے طے نہیں کیا تھا کہ ہم نے ایئرپورٹ کے اندر گھسنا ہے. کیوں طے کرتے؟ ایئرپورٹ میرا ادارہ ہے اور میرا قائد میاں محمد نواز شریف کسی ریڈ وارنٹ یا جبر کی صورت میں نہیں, از خود وطن واپس تشریف لائے, گرفتاری دینے کے لیے لائے. ہم نے گرفتاری سے بچنا نہیں تھا. ہم آج ان ساری عدالتوں کے اندر پیشیاں بھگت رہے ہیں اور انشاءاللہ بھگتیں گے. جو پہلا احتجاج ہوا اس کی وضاحت سی ایم صاحب نے کی تھی اور میں نے بھی اور صاحب صاحب نے کی تھی. اس کے بعد سے لے کے 30 ایسے میں پوائنٹس گنوا سکتا ہوں جہاں پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی. پہلے جب وزیر اعظم کی بات آئی تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نون لیگ امیدوار دے گی, آپ نے شرط نہیں رکھی تھی. بعد میں جب کسی نے آ کے کان میں کہا کہ نہیں جی آپ کو اکٹھے نہیں ہونا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پہ, تو پھر آپ کو 100 بہانے یاد آئے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب اور خورشید شاہ صاحب لاہور شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے تو تب کیا زرداری صاحب نے نہیں انہیں بتایا تھا کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو ہمارے اوپر باتیں کیا کرتے تھے؟ جب بات آئی کہ آپ نے پھسلنا ہے تو ٹھیک ہے آپ پھسلیے, تاریخ اور وقت اور عوام یہ چیزیں یاد رکھیں گی. اور آج بہرحال آپ سے زیادہ موضوع دوسری طرف اہم ہے. ڈاکٹر دانش صاحب نے بات کی, مجھے بھی بڑا یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ گورنر سندھ جنہوں نے ابھی نیا حلف اٹھایا ہے, آج وہ بلوچستان پہنچے ہیں صدارتی انتخابی مہم کے اندر حصہ لینے کے لیے. ابھی پہلے ایک پروگرام پہ تھے تو میں نے سوال کیا, ابھی بھی ریاض فتیانہ صاحب سے میں سوال کروں گا. 2 سوال ہیں ڈاکٹر دانش صاحب کے توسط سے. ایک تو یہ کوئی بتا دے کل کہ گورنر سندھ کی کون سی ایسی مصروفیت تھی بلوچستان کے اندر اور کون سے ایسے فرائض بطور گورنر سندھ انہوں نے کوئٹہ جا کے سارے انجام دینے تھے, اور پھر وہ سواری بھی بتا دیں جس سے وہ کراچی سے کوئٹہ پہنچے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب پاک پتن
اور میاں چنو تشریف لے کے گئے تو کوئی وہاں کا بھی ایجنڈا بتا دیں کہ یہ ڈیولپمنٹ پروگرام تھے جو دیکھنے تھے، یہ منصوبہ تھا جس کا افتتاح کرنا تھا، اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، یا ان دو اضلاع میں خانے وال اور پاک پتن میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ یا واقعہ ہوا تھا جہاں وزیر اعلیٰ کا پہنچنا ضروری تھا، سرکاری وسائل استعمال کرتے میں یہ سوال رکھتا ہوں ابھی ان کے سامنے، وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ پورا پاکستان یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ پاکستان میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور آپ نے سٹارٹ کیا، لیکن یہ آپ کے لوگ آپ کو ناکام کر، آپ کے بیانیے آپ کے قوم سے خطاب کو ناکام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ امیچور لوگ ہیں، یہ ایف اے پاس ہیں، وہ وہاں پر آپ نے وزیر اطلاعات لگایا ہے، وہ اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اسی قسم کا بلنڈر کر رہے ہیں اور اتنی خطرناک کام کیے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پوسٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو ظاہر ہے یہ سوالات اٹھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جناب ریاض فتیانہ صاحب. اس کا تو جب میں نے پہلا سوال کیا تھا، دیکھیے ہمارے دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ نے یہ سوال رکھا ہے کہ سر ایک آئینی گورنر، اول تو آپ نے ایف اے پاس لگا دیا، کچھ تبدیلی دکھاتے سر کہ آپ صدر جو ہے وہ ایسا شخص لگاتے جو پیپلز پارٹی سیاسی لوگوں کو لگاتی ہے، اور وہ آپ کے ممنون حسین یعنی پی ایم ایل این بھی سیاسی لوگوں کو لگاتی ہیں. تو آپ ایک تبدیلی دکھاتے اور صدر اور گورنر جو ریاستی غیر سیاسی آئینی عہدہ تھا اس میں پاکستان کے اچھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز قومی ہیروز کو لگاتے. تو ایک تو آپ نے نہیں، دوسرا تعلیم اور پڑھا لکھا پاکستان عمران خان نے نعرہ لگایا. اب آپ نے چانسلر بتائیے 50 یونیورسٹی ہے سندھ میں، اس کے ساتھ چانسلر بنا دیا ہے. آپ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر، انجینئر، گریجویٹ، ماسٹرز، ایم بی اے، سی اے، وہ ایک ایف اے سے ڈگری لے گا، اور یہ ایف اے پاس کو اگر آپ اپنی سرکار میں نوکری دیں، میں دیتا ہوں سر، مجھے آپ ایف اے پاس کی نوکری بتا دیں کہ سر ویکینسی میں کوالیفیکیشن کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے. ایک پیون کو ایف اے پاس لیا جاتا ہے اہم جگہوں پر. تو اور دوسرا یہ آئینی صدر ہونے کے بعد سر سیاسی کام کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو گورنر سندھ ہیں وہ بے شک ایف اے کی تعلیم ہے، بی اے ایم اے نہیں ہے، لیکن سیاست کے وہ بہت بڑے دانشور ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں سیاست میں. وہ سمجھتے ہیں کراچی کے حالات کو، اور کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی بڑی خدمات اور قربانیاں ہیں. دوسرا یہ کہ ان پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے مثلاً سوری سر پہلے یہاں روکوں گا، ریاض فتیانہ صاحب آگے نہیں جانے دوں گا. میں کراچی میں رہتا ہوں، میں نے یہاں پہ میں یہاں کا بیٹا ہوں کراچی کا، میں یہاں ایک ایک چیز جانتا ہوں، میں نے یہاں سیاست کی ہے، میں نے یہاں ایڈمنسٹریشن کی ہے. مجھے بتائیں کتنے سیاسی ہیں کہ ایک گورنر بننے کے بعد یہ سیاست کر رہے ہیں جا کر وہاں پر. سر بتائیں خدا کے لیے، سر خدا کے لیے سر آپ سپورٹ کر. ریاض فتیانہ صاحب آپ بڑے سچے آدمی ہیں، مانا آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں اربوں لوگوں کے سامنے اس طرح بولے. دیکھیں یہ تو بڑا دانش بھائی بڑا چھوٹا ہوتا ہے گورنر. یہاں ممنون صاحب میاں نواز شریف صاحب کو دہی بھلے بھجوایا کرتے تھے اور انہیں ممنون کرنے کے لیے انہیں صدر مملکت بنا دیا گیا. تو یہ ماضی میں مثالیں ایسی بہت ساری موجود ہیں. ہم تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. نہیں ہم ایسا کام نہیں کریں گے. ہم تو نئے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، متوسط طبقے کو آگے لا رہے ہیں، غریب طبقے کو آگے لا رہے ہیں. اور پھر جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ وہ کون سے جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے کوئٹہ، تو یہ بھی میرا خیال ہے بچت کی وجہ سے. اگر وہ پی آئی اے کے جہاز پہ جاتے ہیں تو وہ بل سندھ حکومت کو بھرنا پڑتا ہے. دکھائیں بھائی وہ ویڈیو دکھائیں سر، ویڈیو دیکھیں، وہ ویڈیو دیکھیں سر. وہ لفٹ لے کر گئے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ سندھ کے وہ ویڈیو دیکھ لیں سر. ریاض فتیانہ صاحب خدا کے لیے آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ لوگ اس وقت کیا کہیں، میں کیا کہوں سر.
ہمارے جتنے دونوں سینئرز ہیں وہ تو سوال اٹھا, کیا بولوں سر میں, سر 30 گاڑیاں تھی, 30 گاڑیاں. دانش بھائی وہ گورنر بلوچستان سے ملنے گئے تھے تاکہ سندھ اور بلوچستان کے آپس میں تعلقات کو بہتر کیا جا سکے, پاکستان کی قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے گئے تھے, بلوچستان کی محرومی کے احساس کو کم کرنے گئے تھے وہاں پہ. اور یہ میرا خیال ہے اس پہ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے کہ صدر اور گورنر جو ہیں چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے 10 دنوں غیر سیاسی اور اس ریاست کے ملازم ہوتے ہیں obviously, لیکن ان کا نیت بری نہیں تھی. نیت ان کی یہی تھی کہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان اشتراکی عمل کو بہتر کیا جائے, اور آپ کو پتہ ہے دونوں صوبے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, کلچر ثقافت ملتی جلتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شیئر نظر کرنا چاہتا ہوں, 2 منٹ پہلے چودھری جعفر اقبال, پھر 2 منٹ منظور صاحب کو دیتا ہوں. چودھری جعفر صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں ڈاکٹر صاحب مجھے پہلے ایک پروگرام میں اعجاز چوہدری صاحب تھے, ابھی ریاض فتیانہ صاحب ہیں, ان میرے بھائیوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے ان کو ریپ اپ کریں ان چیزوں کو, چاہے وہ بزدار صاحب کی ہوں, چاہے گورنر صاحب کی ہوں, وہ جہاز میں لفٹ لینے کے گئے, 2 طرفہ تعلقات. ذرا جرت کرے سچ بولنے کی, اور سچ بولیں, اور سچ بولنے کے بعد گورنر صاحب سے استعفیٰ بھی لیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں ایک صدارتی انتخابی مہم چلانے کے لیے گئے ہیں. اور جو میں ان 10 دنوں میں جو ان کے وزیر اطلاعات نے کیا, جو وزیر خارجہ نے کیا, جو ان کے ترجمانوں نے کیا, جو وزیر اطلاعات نے جس طرح سے رویہ ان کا تھا, باڈی لینگویج تھی, پریس کانفرنس پہلی جو لاہور میں انہوں نے کی فیاض الحسن چوہان صاحب نے, تو میں ایک شعر ہے ذکی کیفی صاحب کا کہ دنیا بھر کو مجھ سے شکایت شدت غم میں رونے کی, اور مجھ کو اس کا رونا آنکھ میں آنسو آئے کم. آہ یہ ظالم تلخ حقیقت, جتنے سفینے غرق ہوئے اکثر اپنی موج میں ڈوبے, طوفان سے ٹکرائے کم. سبحان اللہ. چودھری منظور صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو ریاض فتیانہ صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیے ریاض فتیانہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارا بڑا ان سے محبت کا رشتہ ہے, زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک وہ ہے, رہے گا. دیکھیے وہ کیا ڈیفینڈ کرے کوئی بھی اس کو, اور جو کچھ ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی یہ معیار سیٹ کیے تھے, کہا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اب وہ خود ہی اس پہ جب نہیں پورے اتر رہے تو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب ایک گزارش کروں گا, یہ کاسمیٹکس ایشوز ہیں, یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان میں الجھایا جائے, اس کی بجائے ریئل ایشوز پہ آئیں. جو معیشت کا برا حال ہے اس کو یہ کیسے اٹھائیں گے, یہ بے روزگاری کا خاتمہ ہے. ان کے آنے سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, ان کے آنے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, ان کے آنے سے اور بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ. یہ بتائیں کہ 1 کروڑ نوکری کا پلان کیسے ہمارے سامنے رکھیں, جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف آئیں. یہ کاسمیٹکس میں خود بھی الجھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں. سیکیورٹی چاہیے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو سیکیورٹی نہ دی جائے, چیف منسٹر کو نہ دی جائے, وہ دوسری بات ہے. یہ پہلے بھی غلط باتیں کرتے رہے. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, کوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ سیکیورٹی رکھیں. لیکن جو یہ پروٹوکول کی بات کرتے تھے, یہ ساری چیزیں پھر خود بھی کر رہے ہیں. اس لیے لوگ ان پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تو نصیحتیں کرتے تھے. ایک مولوی جب غلطی کرتا ہے تو اس کی زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے, ایک ایم این اے جب قانون توڑتا ہے تو زیادہ بڑی بات نظر آتی ہے. اس لیے یہ پھنسے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے یہ نکلیں, یہ اپنے آپ کو نکالیں. میں آپ کی بات پہ میں اتفاق کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے دشمن آپ بن گئے. ان اتنے دن ساتھ ریاض فتیانہ صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس. ریاض فتیانہ صاحب آخری جملہ. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بیوروکریسی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے پروردہ ہیں, ان کے پالے ہوئے ہیں. وہ ہماری حکومت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کچھ وقت لگے گا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو پچھلے کوئی 30-35 سالوں سے پنجاب اور پاکستان پہ قابض تھا. ان کے اثرات کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگے گا. پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے, اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اخراجات کو کام کر رہے ہیں, گڈ گورننس کو امپروو کر رہے ہیں. افسروں میں سے اچھے جو کھڑے رہنے لگے ہوئے تھے, شریف لوگ, آنسٹ لوگ, ان کو لے کر آگے آ رہے ہیں. ہم یہاں پہ ایک 100 دن کا جو ہمارا پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. بہت ساری ٹاسک فورسز کام کر رہی ہیں.
ٹیکنوکریٹس اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ 50 لاکھ ہم مکان بھی بنا کر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں بھی دیں گے، اور پاکستان کی جو کایا خراب ہے، پولیس کا نظام، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، ٹھیک ہمیں کچھ وقت تو دیں، ابھی تو صرف 10 دن ہوئے ہیں حکومت بنے، یہ تو 30 سال 20 سال حکومتوں میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے۔ سر یہ ہم سے نہ مانگے، یہ آپ اپنے جو آپ کے اپنے گورنرز ہیں، ہمارے اوپر آپ نے جو اپنے وزیر نہ لگائیں، کچھ نہ کرنے کے لگائیں، یہ وزیر اعلیٰ جو آپ کے لگائے ہیں، جو آپ نے گورنرز لگائے ہیں، جو آپ نے فیڈرل منسٹرز لگائے ہیں، چند جو آپ نے مختلف جگہوں پہ اور وزیر اعلیٰ اور وزیر لگائے ہیں، کے لیے ان سے گزارش کریں آپ کہ آپ ہماری حکومت کو چلنے دیں۔ وہ تو ابھی سے آپ کی حکومت کے خلاف، آپ کے بیانیے کے خلاف، عمران خان کے بیانیے کے خلاف کام شروع کر دیا ہے۔ تو دشمن تو اپنے ہی گھر سے آگ لگی، اپنے چراغ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وقت ختم ہوا گیا ہے، کسی سٹیج پہ ہم ضرور آپ سے بات کریں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔